ألا لله الدين الخالص ہو گئے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سر، آپ ہمیں مرشد کی صحبت کا کہتے ہیں، ہم دوسرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ ہی ہمارے مرشد ہیں، بتائیں آپ کی صحبت سے کیسے استفادہ کریں؟ اللہ اکبر۔ بنا مرشداں راہ نہ ہاتھوں دے تے دوداں باج نہ رجدی کھیر سائیں۔ مرشد کے بغیر رستہ ہدایت کا نہیں مل سکتا، جیسے دودھ کے بغیر کھیر نہیں تیار ہو سکتی، اس طرح مرشد کے بغیر بھی کام۔ مرشد ارشاد رشد و ہدایت سے نکلا ہے کہ جو آپ کی دین کے معاملات اور دنیا کے معاملات میں ایک خاص طریقے سے قرآن و سنت سے استنباط کرتے ہوئے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے احکامات کو اپنے علم میں لاتے ہوئے دوسرے آدمی کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ اور یہ بات سچ ہے، آج بھی مجھے ہمارے سید عاصم علی صاحب کا ٹیلی فون آیا تھا کہ آپ نے کہا کہ بیعت جو ہے وہ مولانا مودودی اور یہ سب لوگ، اس کے بارے میں آپ نے بات کی کل کی درس میں، تو میں نے انہوں نے پھر مجھ سے سوال پوچھا، میں کہا ہم نے سنا، ہم بڑے حیران ہوئے، آپ بیعت مولانا مودودی مولانا تو بڑے خلاف تھے۔ میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، بیعت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک بیعت اسلام تھی، جب بندے اسلام لاتے تو رسول اللہ نے کہتے آؤ میرے ہاتھ پر بیعت۔ ایک بیعت برکت ہوتی تھی، نبی علیہ السلام برکت کے لیے بچوں کو، عورتوں کو بلا لیتے تھے، بڑوں کو بھی، کہ آؤ اور آ کر میرے سامنے بیعت کرو، سب سے اچھی باتوں کا عہد لیتے۔ ایک بیعت جہاد کے موقع پر ہو جاتی تھی، جیسے صلح حدیبیہ پر ہو گئی تھی کہ تجدید عہد کرو میرے ساتھ کہ جہاں میں جا کر جہاں میں لڑوں گا تم بھی لڑو گے، اور جہاں میں شہید ہو جاؤں گا تم بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص صحابہ سے لیتے تھے، مثلا صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، اپنے غیرت مند اور خوددار صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا میرے ہاتھ پر آج بیعت کرو کہ دنیا میں تم کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی کے سامنے سوال نہیں کرو گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بھی ان میں تھے، اور بھی حضرت حذیفہ بھی تھے۔ تو یہ بیعت ہوئی، اور اس کے بعد جنہوں نے یہ بیعت کی تھی وہ اونٹ پر بیٹھے ہوتے، ان کا کوڑا گر جاتا نا زمین پر، تو وہ صحابہ کرام یہ نہیں کہتے تھے یار یہ پکڑانا، وہ کہتے یہ بھی ایک سوال ہے، وہ خود اتر کر نیچے سے وہ اپنی کوڑا جو ہے پکڑتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اچھے کام کو بیعت کا، نسبت کا، عہد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسے آدمی کے زیر تربیت آ جائیں دینی حوالے سے، جو آپ کو قرآن و سنت کی راہ پر لے کر چلے اور آپ کو گمراہ ہونے سے مامون المحفوظ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائے۔ وہی استاد شاگرد والی بات ہے، کوئی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں۔ یہ لفظوں سے چڑ نہیں کھانی چاہیے کہ یہ بیعت ہے، مرشد ہے، پیر ہے، کوئی غلط لفظ نہیں۔ پیر بوڑھے کو کہتے ہیں، وہ بوڑھا آدمی جس نے زندگی کے تجربوں کے ذریعے سے اتنا کچھ سیکھ لیا ہو کہ اپنے سے بعد میں آنے والے جوانوں کو وہ بتائے کہ جوانی میں غلطیاں نہ کر بیٹھنا، بعد میں کہ تمہیں نقصان ہوں گے۔ تو اقبال نے بھی اپنے آپ کو پیر مغاں کہا ہے کہ آ میرے پیالے سے آ کے یک دو ساگر ہیں کش، آ اور بیا بے مجلس سے اقبال کی مجلس میں آ، یک دو ساگر کش، دو ایک پیالے پی اور بڈھے کی باتیں سن کے کیا کہتا ہے بڈھا، یہ بات ہے۔ تو مرشد بیعت کوئی بری چیز نہیں، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اب بیعت کا جو معنی لے لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی پیر صاحب کے ہاتھ پر آپ بیعت کر لیں، نہ پیر کو پتا نہ آپ کو پتا، آپ اس کوئی ماہانہ سالانہ چندہ حضرت صاحب کو ادھر دے دیا کریں، اور ان کے ابا جی جو مرے ہوئے ہیں نا اس کے عرس شریف میں شامل ہو جایا کریں، ہیں جی، اور وہاں اس پہ میلہ ٹھیلا کھایا پیا اور جناب گلاس توڑا اور 12 نے، ہیں جی، یہ کام کر کے ہے۔ یہ ہے وہ غلط تصور بیعت کا، اپنا پیری اور مریدی کا اور یہ تصوف کا جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ اگر ایک آدمی
کسی بھی نیک آدمی کے پیچھے چلتا ہے اور اسے اپنے نفسانی احوال کے بارے میں بتاتا ہے کہ مجھ پر یہ احوال گزر رہے ہیں اور اپنی اصلاح چاہتا ہے اس کے بارے میں، تو وہ اس کے مرشد ہی ہیں، اس کے پیر ہی ہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات سچ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحبت جو ہوتی ہے یہ بڑا اثر کرتی ہے۔ آپ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے مرشد کی صحبت میں آ کر بیٹھتے ہیں، وہ آپ کی ذات کے اندر سے نقص اور کمیاں نکال کے تزکیہ ذات کرتا ہے، پھر آپ کو اللہ کی راہ پر لے کر چلتا ہے، یہ ضروری۔ اور اپنی تزکیہ نفس کے لیے سفر کرنا، علیحدگی کرنا، خلوت کرنا، تنہائی میں اللہ کے پاس بیٹھنا، مرشد سے سبق لینا، یہ بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لمحہ لمحہ ان کی آپ نے خبر گیری کی، ان کی تربیت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور بعد میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ اس کے بعد یہ بھی طریقہ اور ٹھگوں کی طرح، پیر بھی ٹھگ ہو گئے، مرشد بھی ٹھگ ہو گئے ہیں جی، سب کا کام پیسہ لوٹنا ہو گیا۔ ابھی مرید کی جیب پر نظر رکھنی کہ مرید کو کہا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، تجھے جنت میں ہم نے پہنچا دینا ہے، جیب شریف جو ہے نا یہ خالی کر دے ہمارے سامنے، یہ پھر ہو گیا، یہ تب تباہی آ گئی اور اسلام کا خانقاہی نظام تباہ ہو کر رہ گیا۔ ورنہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی والدہ بیگم رقیہ بیگم جو تھی، وہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ 1905 میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو ان کے ہاتھ پر بیعت شدہ تھی، جو مولانا قاسم نوتوی کے ساتھی تھے اور مدرسہ دیوبند جو ہے انہوں نے بنایا۔ تو وہ ماشاءاللہ اتنی نیک تھی کہ وہ ایک پھوڑے پر دم کرتی تھی تو اس کو فارسی میں کہتی دنبل، اوے پھوڑے چل ہٹ جا اللہ کے نام سے، دوبارہ نہ آئی، ختم۔ خود مولانا مودودی منہ کے اندر پانی رکھ کے نا تو کسی جس کو بولے کتے نے کاٹا ہوتا تھا اس کے اوپر پانی کلی کر دیتے تھے، بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا مولانا کا۔ لیکن ان کو پرہیز بھی ساتھ بتایا تھا کہ گردے کپورے نہیں، آپ جو کھائے گا آپ کے خاندان میں سے اس میں سے یہ تاثیر جاتی رہے گی۔ مولانا نے یہ لکھی یہ باتیں ساری۔ بات یہ ہے کہ یہ کرامات اور یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ نہ ہوتی ہوں، بات صرف یہ ہے کہ بیعت کے مقاصد کیا ہیں۔ چھوٹے بچے کو بچپن سے بیعت میں نے انہیں کہا تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو میں نے اس میں یہ بات کہی ہے کہ چھوٹے بچے کو جب آپ مرشد کے ہاتھ میں دے دیتے کہ دیکھ بیٹا جو اب حضرت صاحب نے تجھے دین بتانا ہے، میرا بچہ وہ دین پر عمل کرتا نہیں، پر حضرت صاحب دیندار ہونے چاہیے نا۔ اصل مسئلہ بیعت نہیں، اصل مسئلہ حضرت صاحب ہیں، اور اصل مسئلہ آپ مرید جی ہیں کہ جنہوں نے حضرت صاحب کو صرف بخشوانے کے لیے نہیں رکھا، ان سے دینی رہنمائی لینے کے لیے رکھا ہے، حلال حرام سے بچنے کے لیے آپ نے ان کو رکھا ہے، دین کی راہ پوچھنے کے لیے رکھا ہے، جنت جہنم کی علیحدہ علیحدہ پہچان اور معرفت اور شناخت اپنے رب کا قرب حاصل ہونے کے لیے رکھا ہے، یہ اصل میں آپ کا مرشد ہے۔ اور واقعاً اس کی تعظیم بھی کرنی چاہیے، اس کی صحبت میں بھی بیٹھنا چاہیے، جو وہ آپ کو مشورہ دے وہ آپ کو ماننا بھی چاہیے۔ اب پیر کے پاس تو آ جاتے ہیں، مشورہ پیر کا کوئی نہیں مانتے، نہ اس کا دین مانتے ہیں، جب وہ بلاتا ہے تب وہ آتے نہیں، مرضیاں کرتے، نام کا پیر رکھا ہوا ہے، تو ایسے پیر کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہفتے دو ہفتے بعد جا کے کوئی کھانا کھلا دیا، کوئی چائے پلا دی، کوئی جناب جاتے بسکٹ کھلا دیے، پیر بھی کھا کے دو ایک سیب کھا کے خوش ہو جائے بھی چلو جی مرید کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہی ہے نا، ہمارا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تباہی کا مقام آ گیا۔ تو بچہ بچپن سے ان کے پاس ہو تو 12 13 14 سال کی عمر میں ایک بچہ جو ہے ماشاءاللہ اس کے اوپر کافی دین کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ پیروں میں بڑے پیر گزرے ہیں، یہ ہمارے دور میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے مریدوں کی تربیت فرمائی ہے، وہ بہت کم لوگوں نے کسی کی تربیت فرمائی۔ وہ ایک ایک بات پوچھتے تھے، اب حسد کی کیفیت کیا ہے، اب شہوت کی کیفیت کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اب تکبر کی کیفیت کیا ہے، اب بخیلی جو تم کرتے ہو 1 روپیہ نہیں نکالتے، 1 روپیہ جو جیب سے نہیں نکالتے دین کے لیے، وہ بخیلی کی کیفیت کیا ہے، اب نفاق اندر چل رہا تھا وہ تمہارا، اتنی موٹی کتابیں بنی اور مریدوں نے ان کو صفحہ لکھ کے بھیج دینا، اسی صفحے کے نیچے انہوں نے جواب لکھ کے بھیج دینا، اگلی دفعہ مرید نے پھر صفحہ بھیجنا اسی صفحے پہ، یہ وہ پوری پھر کتابیں تربیت السالک کے نام سے کتابیں بن گئی اور وہ پڑھنے والی کتابیں ہیں اور واقعی مزہ آ جاتا ہے۔ اور میں نے اس سے اتنی چیزیں سیکھی ہیں، شاید دین کی بہت ساری چیزیں آدھا حصہ میں نے ان سے سیکھی ہے، کیونکہ ہمارے مولانا مرحوم نے بھی ان کو سب کو پڑھا۔ 32 جلدوں کے اندر صرف ان کے وہ ملفوظات ہیں جو وہ اس طرح لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے تھے، تو لوگ اس وقت ساتھ ساتھ لکھ لیا کرتے تھے، ریکارڈنگ جیسے ہمارے مولانا کی اس وقت نہیں ریکارڈر عام تھا تو وہ کرتے۔ 32 جلدوں میں ملفوظات ہیں، 32 جلدوں میں خطبات ہیں، 24 جلدوں کے اندر ان کی مثنوی شریف ہے، مولانا روم نے مثنوی لکھی،
انہوں نے اس کی تشریح کی 24 جلدوں کے اندر، اتنی موٹی، جس کے اندر صرف نفس پہ گفتگو چلی. یہ ساری جتنی ہیں نا 100-150 جلدیں، تقریباً 1000 کتاب لکھی ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ، 1000 کتاب، نور علی نور. اس میں بتاتے چلے جائے نفس کیا کھیل کھیلتا ہے، شیطان نے کیا کھیل کھیلنے ہیں اور نفس نے کیا کھیلنے. لو اسی پہ اس نے ساری. تو ایسا پیر ہونا چاہیے، بالکل اس کی بیعت کرنی چاہیے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم باہر بیٹھے ہیں، واقعاً آپ لوگ تو بالکل اس وقت محروم بھی ہیں اور آپ قابل رحم بھی ہیں کہ آپ لوگ باہر بیٹھے ہیں. کہ ایسے ایک مرشد کی صحبت کا آپ پر اثر ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے وہاں پر مرشد اتنے سارے ٹی وی، آپ کے پاس فیس بک ہے، ایمو ہے، آپ کے پاس جناب واٹس ایپ ہے، آپ کے پاس ٹی وی ہے، یہ سارے مرشد ہیں. جس کی صحبت میں آدمی بیٹھتا ہے نا زیادہ، وہ اس کا مرشد ہے. شیطان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو شیطان اس کا پیر ہے، وہ شیطان کے پاس زیادہ بیٹھتا ہے. جس کی صحبت میں بیٹھے گا زیادہ، جس کو وقت دے گا زیادہ، جس کی محفل میں زیادہ بیٹھے گا، جس کے ساتھ اس کا وقت، ایک آدمی وہ گیمیں کھیلتا رہتا ہے تو اس کی مرشد اس کی گیم ہوگی، اس کو پاگل کر دے گی. وہ قیامت کے دن اللہ حساب لے گا، اسے پوچھے گا بتاؤ یہ تو نے وقت جو ضائع کیا تھا تو نے کس طرح ضائع کیا. ایک آدمی بیٹھا ہے وہ جناب وہاں فیس بک ہی چلائی جا رہا ہے، وہ اس کی مرشد ہے. جس کی صحبت میں بیٹھے گا وہی اس کے اوپر اثرات ہو جائیں گے، اور جو اس کے اثرات ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے بارے میں پوچھ لے گا. اس لیے ایک مرشد کی صحبت ہونی چاہیے. اور خانقاہ نظام اب تو ختم ہو گیا نا وہ پہلا، تو اب تو صرف ذکر اذکار کراتے نہیں. خانقاہ کے اندر پیر و مرشد رکھ لیتے تھے بندے کو، کہتے تھے چل سارا خاندان چھوڑ کے ادھر آ جا. جو عادتیں نہیں نہ چھوٹتی تھی وہ عادتیں وہاں چھڑا لیتے تھے اسے. وہ کہتا ہے میں سست ہوں تو اس کو پھر وہاں پہ کام پہ لگا دیتے تھے کہ آج کے بعد تم نے روزانہ صبح اٹھ کے خانقاہ کی صفائی کرنی. ایک بندہ حضرت صاحب کے پاس آ گیا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ جی میرے اندر سے تکبر نہیں جاتا، فرمایا روزانہ نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرنی ہیں اور روزانہ ان کو پہنانی ہے. روزانہ ایک اللہ کا اس طرح ایک بندہ آ گیا پیر و مرشد کے پاس، تو انہوں نے اس کے دماغ کے اندر انہوں نے کہا جی میں تو آپ کا مرشد پیر مرید ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. اس زمانے میں ہمیں پتا آپ کو واش روم جو ہوتے تھے چھتوں پہ بنتے تھے، غلاظت اٹھاتے تھے لوگ ٹوکریوں کے اندر. فرمایا ڈیلی کی ہماری 10 محلے کے لوگوں کی غلاظت تو نے اٹھایا کرنی. وہ نوابزادے کا رنگ ہی اڑ گیا. انہوں نے کہا یہ کیا ڈیوٹی لگا دی؟ بس کہتے یہی کرنا ہے اگر ہمارا مرید ہونا. سچا تھا، اٹھانے لگ گیا. تو ایک دن کہتے جی بڑی سمیل آ رہی ہے. ایک دن جو ہے نا وہ ان کے اوپر اپنے پخانہ گر گیا. تو انہوں نے پھر اس نے کہا جی وہ آپ نے کہا آپ چپ رہے. کافی عرصے کے بعد وہ پھر ایک دن آپ نے پوچھا بھی آج کل وہ جو اٹھا کر لے کر جاتے ہو تو کیا صورتحال ہے؟ کہتا جی بس پھینک آتا ہوں. کوئی نہیں، بس ڈیوٹی لگ گئی الحمدللہ، اللہ نے یہاں ڈیوٹی لگا. فرمایا کل سے بند، کیونکہ جو شاید تیرے اندر سے نکالنی تھی وہ ہم نے نکال دیا. ایسی بھی ڈیوٹیاں میں آپ کی ڈیوٹی لگا دوں؟ لو اللہ 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 میرا مرشد بنانا ہے. دس او اللہ کے بندے مجھے نہ بناؤ مرشد، کوئی اور ڈھونڈو. میں توبہ 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 توبہ. مرشد اللہ کے بندے نہ، میں تو خود ہدایت کی تلاش میں ہوں، مجھے نہ بنائیں. اس طرح کے پیر ہوتے تھے. کسی کو ویسے ڈیوٹی لگا دے نا 2 دفعہ کہ آپ نے کل سے فجر کی نماز ہمارے پاس پڑھنی، ختم. میرے یہاں ایک دوستہ لڑکا تھا، میں نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ یار تو نے ہمیں فجر کی نماز پڑھایا کرنی. ایک دن آیا، 2 دن بعد غائب، نظر ہی کوئی نہیں. فون کرنے اے آجا جی کل میں رات لیٹ سویا، میں پرسوں ایسے سویا. مرشد کے کہنے پہ سونا ہی نہیں، مرشد کے کہنے پہ اٹھنا نہیں. اس نے خاک مرشد سے صحبت لینی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندوں کو جب بھیجتے تھے تو نصیحتیں فرماتے کہ کچھ نصیحتیں میں تجھے بتا رہا ہوں، تیرا میرا ساتھ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ بیٹے ہو کہ نہ ہو. تو حضور پاک نے پھر اس بندے کو پوری نصیحت نامہ لکھ کے دے دینا کہ یہ لے جا اپنے ساتھ، اور یہی تیری مرشد ہے، میری باتیں تیری مرشد ہیں. اچھی کتابیں، دینداری کی لوگ، یہ ہے. بیعت کے لیے آپ کو آنا پڑے گا اور اصلاح کے لیے بھی آپ کو آنا پڑے گا. کوئی بھی نہیں آتا اصلاح کے لیے. اصلاح کے لیے ہمارے پاس ان کے پاس آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی صورت میں کہ آپ آئیں. ٹھیک ہے نا، اور کاموں کے لیے جتنا مرضی ٹائم نکالو، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں. تو بھائی میری صحبت یہی ہے کہ میں تمہیں جو جمعے کے خطبے اور اتوار کے روز کے خطبے تم میری سنتے ہو وہ لائیو سن لیا کرو. لائیو نہیں، ریکارڈڈ بیٹھ کے سن لیا کرو. یہی میری صحبت ہے. جو میں بتاتا ہوں اس پر عمل کرنا شروع کر دو. انشاءاللہ العزیز میں اور تم دونوں مل کر اللہ کی جنت میں جائیں گے. کچھ تم میری سفارش کر دو کہ یا اللہ اس نے مجھے جنت کا راستہ دکھایا تھا،
کچھ میں اللہ کی منتیں کر لوں گا کہ یا اللہ میں نے ان کو رستہ دکھایا تھا. تو دونوں باتیں جو مل ملا کے تیری بھی جنت اور میری بھی جنت انشاءاللہ العزیز. جنبی مرد اور عورت روزہ رکھ سکتے ہیں، بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں. حالت جنابت میں ہوں تو ہاتھ دھوئیں، وضو کر لیں. نہیں ہاتھ دھونے اور وضو کرنے کا وقت ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، چپ کر کے روزہ رکھیں. روزہ رکھ کے تسلی کے ساتھ اس کے بعد چاہے فجر کی اذان بھی ہو جائے اس کے بعد نہا دھو لیں اور اپنا جو ہے اپنی نماز ادا کر لیں. کوئی کچھ نہیں ہوتا جنبی مرد کو اور جنبی عورت کو، یہ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اصل میں نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ہوتے ہیں نا سوال جنبی مرد عورت، یہ ان کے پیچھے بتاؤں کیا ہے آپ کو. پھر میں وہی بات کہنے لگا کہ ان کے پیچھے وہ ہندوانہ جنابت ہے، وہ مشرکانہ جنابت ہے کہ پتہ نہیں آپ کتنے ناپاک ہو گئے ہیں اور سور ہی بن گئے دونوں. وہ سور نہیں ہے، تم سور ہو بس جنابت کے بھائی. یہ کیا ہو گیا یار تم لوگوں کو کس طرف؟ ہاں جی، ہر چیز کو کئی عورتیں گھروں میں کہتی ہیں نا بہوؤں کو، بس تو اس حالت میں نہیں ہے تو تیرا کام ہے بس کسی شے کو ہاتھ بھی نہ لگا، ہٹ پرے ہو جا. کیا کرتی پھرتی ہیں. باقی لڑکیاں بھی آج کل کی لڑکے پرہیز نہیں کرتے. بھئی موقع ہے، گھر بنے ہوئے ہیں، 7 واش روم ہے، غسل خانے، جلدی جلدی جنابت کی حالت سے پاک ہو جاؤ. کیا پتہ جنبی حالت میں تم مر جاؤ. ہیں بچے آئے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس، پوچھا ماں کیسے نبی علیہ السلام کی رات گزرتی؟ فرمایا بیٹا اول اگر جنابت کی رات کو صورت پیش آتی تو رسول اللہ یا تو رات کو وضو کر کے سو جاتے یا غسل کر کے سو جاتے یا پھر ویسے ہی سو جاتے اور صبح کے وقت اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہا کے تو پھر اپنے باقی سارے کام انجام دیتے. ٹھیک ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. لیکن آدمی کو ایسی حالت میں جائے اللہ کے حضور میں کہ جب آدمی کے جسم بھی پاک ہو، روح بھی پاک ہو، اس طریقے سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، ورنہ وہ سستی پڑتی شیطان جو ہے نا وہ آدمی کو چاہتا ہے کہ یہ جنابت کی حالت میں رہے، کیونکہ فرشتے پھر اس کے دائیں بائیں نہیں نہ آتے اس آدمی کے. صرف حضرت حنظلہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حالت جنابت میں نکل کے نا بدر پہنچ گئے تھے اور وہیں جا کر انہوں نے جنگ کی اور ادھر ان کی شہادت ہو گئی. تو ان کا بدن شریف جو ہے نا ڈھونڈنا شروع کیا صحابہ نے، تو نہیں ملا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی حضور کہاں ہے؟ تو حضور نے اوپر دیکھا تو اوپر سے کچھ قطرے گر رہے تھے فضا سے نا. آپ نے فرمایا حنظلہ کو فرشتے اٹھا کے لے گئے، وہ اس کا غسل جنابت دے رہے ہیں. حضرت حنظلہ اس لیے انہیں کہا جاتا ہے غسیل الملائکہ، فرشتے جن کو غسل دیا. آخر شہید ہوئے تھے اللہ کی راہ میں. اعلان ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جہاد کے لیے نکلو. تو رات تھی، وہ صبح انہوں نے جب سنا ہی نا تو انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا میں نہانے والا ہوں، انہوں نے گھوڑا پکڑا اور نکل گئے پیچھے ہی حضور کے پہنچ گئے کہ حضور تو سنا ادھر بدر میں پہنچ گئے. وہ پھر پیچھے ادھر پہنچے، آگے جنگ ہو رہی تھی، جاتے ہی جنگ میں نبی پاک کا ساتھ دیا اور شہید ہو گئے. فرشتے بھی غسل دے دیتے، پر کوئی بندہ بھی شہید ہونے والا کام کرے. ادھر رات کو ساری رات فلمیں، فیس بک تے پٹھے سے کام تے جناب بعد میں فوت ہو جائے، اس کو تو شیطانوں نے وہاں پہ غسل جہنم کا دینا ہے لٹا کے. اس لیے مومن کو چاہیے پاک حالت میں رہنا چاہیے ہر وقت، اور باوضو ضرور سویا کریں. ساری رات ایک فرشتہ جو ہے نا اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے پاس بیٹھا، اللہ باوضو سو رہا ہے اس کو بخش لے. رات کو یہ چاہتا تھا کہ میں سوؤں بھی باوضو ہو کر سویا کریں، قبلہ کی طرف ہو کر سویا کریں. رات کو آخری غسل کر کے سویا کریں. کوئی پتہ نہیں کہ موت آ جائے، چلو وضو کی حالت میں اللہ بخش دے گا کہ بندہ پاک حالت میں سویا تھا. تو وہ تصور جو ہے نا وہ بھی غلط ہے ہندوانہ کہ چیزوں کو ہاتھ لگاتے جاؤ، بشرطے کہ ہاتھ کو کوئی چیز نہ لگی ہو، نہ پاک نا کوئی مادہ ایسا جسم سے نکلا ہوا نہ ہو، وہ پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ جنبی اگر پانی میں ہاتھ ڈالے ٹب میں اس میں تو وہ ناپاک ہو جائے گا یا پاک ہو جائے گا. تو علماء نے لکھا کہ اگر تو ہاتھ کو، میں نے مولانا سے بہت بچپن میں پوچھا مولانا صاحب اس طرح کیا صورتحال ہے، تو مولانا فرمایا بیٹا اگر ہاتھ کو کچھ لگا ہے تو پھر تو وہ ہو جائے گا ناپاک. اگر ہاتھ پاک ہے ڈبے کے ذریعے سے اس سے پہلے ہی اپنے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، نہانے سے پہلے بالٹی بھر لیتے ہیں نا تو اپنا ہاتھ صاف ہے اس کا، تو وہ ہاتھ وہ پانی اگر اس میں ڈال بھی دے پانی میں ہاتھ
تو وہ پانی پاک ہی رہے گا، اس کو کچھ نہیں ہوتا، کپڑے بھی پکڑے گا، پاک ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے تو سارے کپڑوں کو بھی دھونا فرض اور واجب سمجھتے ہیں، حالانکہ جتنے حصے پہ اگر کچھ لگ گیا اتنا حصہ دھو لیا جائے، باقی کپڑا پاک ہی پاک ہے، ٹھیک ہے نا. ہم مطلب نا ایک طرف ایکسٹریمزم پہ چلے جاتے ہیں، انہیں نیک تے حاجی بن جاندے ہیں نا، تے ایک پاسے تباہیاں لائیاں پہ ہیں جناب. تو کیا کریں، یہ قوم کا افراط و تفریط ہی نہیں جاتا دماغ سے. کیا روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ کھانا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں. اذان ہو گئی، آپ نے نیت کر لی کہ میں نے بس میرا روزہ ختم ہو گیا، کھانا کوئی ضروری نہیں، کوئی چیز کھانی ضروری نہیں. میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ پر گیا، وہ مجھے کہتے جی روزہ کھل گیا. تو میں کہا بیٹا جی کھل گیا تو کہتے میں کہا میرا بھی کھل گیا. تو کہتے اسی تو کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کھایا. تو میں نے کہا جناب روزہ کھولنے کے لیے کھانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے نیت کر لی کھل گیا، ضرورت ہے تو کھا. بھاگے جاتے ہیں، وہ پکڑاؤ کھجور پکڑو، روزہ ہی مکروہ، روزہ مکروہ ہونے لگا. اللہ اکبر. نہ سارا دن جو رکھا ہوا تو اس وقت کیا ہوا تھا، وہ ہے کوئی مکروہ نہیں ہوتا روزہ، کچھ بھی نہیں ہوتا روزے کو. بس آپ نے سوچا کہ اذان ہو گئی، اللہ اکبر، اللہ میں نے بھی کھول لیا، راستے میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا. پاس کھجوریں رکھی، جیب میں کسی نے رکھی، چلو وہ تو ایک اچھی بات ہے، شوگر نہ ڈاؤن ہو جائے، لیکن تصور تو ٹھیک رکھے نا، ٹھیک ہے. اسی طرح روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا بھی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے. 8 پیرہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایسے ہی جی 8 پیرہ منع ہے، وہ عیسائی رکھتے ہیں، کس نے کہا ہے آپ کو یہ سارے؟ کچھ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے جتنی بھی اس کی سحری کی یا افطاری کی تعریفیں فرمائی ہیں کہ سحری میں دیر کرو، افطاری میں جلدی کرو، یہ سب مستحبات میں سے ہیں. اچھی بات ہے، اس سے ثواب ہوگا. نبی کی مطلب فرض نہیں ہے یہ. سحری روزہ رکھنے کے لیے سحری فرض نہیں، روزہ کھولنے کے لیے کھانا فرض نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اپنا تصور کلیئر رکھنا چاہیے، افراتفری نہیں مچا دینی چاہیے. حاملہ عورت کیا بعد میں روزے رکھے گی؟ دیکھیں یہ نا ایک بڑا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں جی حاملہ عورت کا کیا بنے گا، بڑی بحثیں ہوئی ہیں اس کے اوپر، علماء نے بڑی بات. دیکھیں حاملہ ہے، وہ حمل ہوا، جب وضع ہو گیا حمل، بچہ پیدا ہو گیا، تو اس وقت پھر روزے آ گئے، تو وہ دودھ پلائے گی. اس کو مرضعہ کہتے ہیں. پہلی والی کو حمل ہو تو حاملہ، بچہ جن لے تو مرضعہ کہتے ہیں رضاعت، دودھ پلانے سے، رضا سے ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک عورت ہے، وہ حاملہ تھی، اس نے بچہ جنا، اس کے ذمہ روزے تھے. پھر اس کے بعد وہ مرضعہ ہو گئی، بچے کو دودھ پلانا ہے، پھر روزے آ گئے. اب اس نے سال کے اندر پورے کرنے تھے. 2.5 سال تک دودھ پلاتی رہی، وہ روزے نہیں رکھ سکتی تھی. تو اب کیا کرے؟ ایک پہلا حمل کا 2.5، اس کے 3 ساڑھے 3 سال کے روزے، آگے چوتھا اتنی دیر میں ایک اور بچہ ہو گیا، حمل ہوگا. پھر یہ تو پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ. تو علماء نے کہا کہ اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ایسی عورت جو ہے وہ اپنا فدیہ دے دے گی، ٹھیک ہے. 1.25 کلو گندم جو ہے اس کی بنتی ہے، تو 1 من کے قریب گندم بن جاتی ہے 30 دنوں کی. تو وہ اس کے مطابق ایک وقت کا کھانا جو ہے اس کے مطابق وہ دے دے. تو ہر سال وہ اپنا فدیہ دے دیا کرے گی اس کے بارے میں جو اس کا، ٹھیک ہے نا. یہ ہے مرضعہ کے بارے میں. اور حاملہ عورت کے بارے میں اس کو نئی روزے رکھنے چاہیے، وہ اپنا بچہ پال لے. شریعت کیسی ہے، نرم ہے، ٹھیک ہے. ابھی بھی ایک دوست سے بیٹھے میرے پاس، وہ مجھے کہتے جی، میں نے کہا یہ جو تم کہتے جی میں 10 روزے آخری چھوڑتا ہوں، لاہور جانا ہوتا ہے ایسے. تو میں نے کہا وہ پھر کبھی بعد میں پورے کیے؟ نہیں، میں نے کبھی بھی نہیں پورے. اللہ اکبر. میں کہا تمہیں نہیں پتا کہ یہ روزے فرض ہیں؟ بھائی جان جس نے چھوڑنا ہے وہ اپنے اگلے رمضان سے پہلے روزے رکھ کر اس کو پورا کرے. کسی زمانے میں بھی بیمار ہوتا تھا تو میں بھی روزے رکھتا تھا بعد میں. جس کو پتا ہے نا کہ میری بیماری ٹھیک ہو جانے والی ہے وہ بعد میں روزے رکھے گا. جس کو پتا ہے میری بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں، وہ آدمی کیا کرے گا؟ وہ فدیہ دے دے گا اپنا. سمجھ گئے؟ جس کو پتا ہے کہ میں سردیوں میں پورے کر سکتا ہوں وہ کر لے، لیکن فدیہ ذرا پہلے ہی دے دینا چاہیے. کوئی پتہ نہیں مر جائے، اس کے ذمہ روزے ہو جائیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں کہاں جاتا پھرے گا. تو اپنا حساب کتاب ساتھ ساتھ. میں تو اس بات کا بھی قائل ہوں کہ اگر کسی بندے کو اللہ پاک نے پیسے دیے ہوئے ہیں نا،
تو وہ اپنے جو اس نے 30 رمضان کے روزے بھی رکھے اور ساتھ نہ فدیہ بھی نکال دے، من گندم چپ کر کے کسی کو دے دے، ان روزوں کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دے گا۔ ہیں امیر آدمی کو دونوں تینوں کام کر لینے چاہیے، اللہ کی رحمت کو گھیر لینا چاہیے، نوٹ دے کے جنت خرید لو، سمجھ نا، پیسے بھی دے کے جیسے۔ بچوں پر روزے کس عمر میں فرض ہوتے ہیں اور بچوں کو اصلی روزے کے لیے کیسے تیار کیا جائے؟ ہاں بڑا پیارا سوال، جس نے بھی بھیجا یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے، نئی نسل کا محافظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے تو اس کے سوال سے بڑا مزہ آیا، بچوں کے بارے میں فکر مند ہے۔ بچوں کو نا شروع میں جسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چڑی روزہ، وہ ضرور رکھوا دینا چاہیے، تھوڑی تھوڑی عادت نا اس کو، نہیں بھئی 9 بجے تک رکھ لو، کل ہم 10 بجے تک رکھیں گے، پرسوں 11 بجے تک رکھیں گے، پھر 12 بجے تک رکھیں گے، پریکٹس کرائیں اس کی، چھوٹے سے بچے کو، نہیں بھئی آج دودھ ہم 1 گھنٹے کے لیے نہیں پئیں گے، 1 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے، پھر کل 2 کے لیے رکھیں گے، تصور روزہ اس کے ذہن میں بٹھائیں۔ اور اتنی دیر تک آپ نے کارٹون بھی نہیں دیکھنے، اتنی دیر تک آپ نے یہ بھی نہیں کرنا، اللہ جی کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس میں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اللہ اللہ، ایسا اس کو ایسا تیار کرے اتنی محبت سے کہ اس کو روزے سے محبت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جب آپ نے اس کا روزہ کھلانا ہے تو اس کی پسند کی چیز کھلا دینی، اس کی پسند کی چیز، وہ میٹھا کھانا چاہتا ہے اس کو میٹھی کھلا دیں، وہ نمکین کھانا چاہتا ہے اس کو نمکین کھلا دیں، اس کو 2 روپے 5 روپے 10 روپے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس کو انعام کے طور پر دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے ننے مننے نے، میرے پیارے نے، گٹو مٹو نے آج روزہ رکھا، او کتنا پیارا لگ رہا تھا، یہ دیکھو نور آ گیا میرے تو بیٹے کے چہرے پہ، ماشاءاللہ روزے رکھنے والے کے چہرے پہ نور بھیج دیتا ہے اللہ تعالیٰ، خود حضور پاک شفاعت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ بڑے ہیپی ہوتے ہیں کہ بچے کی تربیت کریں، بچہ روزے پہ مادہ ہو جائے، پھر جوں وہ جب بالغ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بلوغت کی علامات میں سے ہیں کہ اس کے اپنے لڑکی کو حیض آنا شروع ہو جائے، لڑکے کو جو ہے احتلام کی یا کیفیت ہو جائے، یا اس کی بغلوں میں اور اس کے زیر ناف بال آ جائیں، اس کو بلوغت، وہ کوئی عمر نہیں ہمارے ہاں ہے، کوئی جلدی بالغ ہو جاتا ہے، کوئی لیٹ بالغ ہوتا ہے، اسلام نے اس کی نشانی بتا دی کہ اس کے جسم کے زیر ناف ادھر دونوں بال آنے شروع ہو جائیں، یہ بلوغت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس کو حیض آنا شروع، بس یہ اس کی عمر ہے، تب بچے پر فرض ہو جاتے، لیکن مار کے فرض نہیں کرنے، اس کی جسمانی قوت کو بھی دیکھنا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کروانی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر بچے کا طبیعت خراب ہو جائے تو بچے کو کہہ دینا ہے کہ بیٹا نیت اس طرح کرنی کہ یا اللہ اگر میرا روزہ پورا ہوا تو کروں گا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں درمیان میں افطار کر لوں گا، یہ آپ سب بھی کیا کریں، پھر اس کا روزے کا گناہ نہیں ملتا، طبیعت خراب ہو جائے تو کھول لیا کرے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے یاد ہے میں مولانا صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا، میں نے کہا مولوی صاحب ایک آدمی کا سوال آیا کہ ایک امی کہتی ہیں کہ میں نے روزہ نہیں کھولنا، اگر میں مر گئی تو روزے کی حالت میں سیدھی جنت میں جاؤں گی، مولوی صاحب کہتے ہیں امی کو مغالتا ہے، امی سیدھی جہنم میں جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے خودکشی کا نہیں کہا، روزہ رکھنے کا کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام آپ کی جان سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑا پیار ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کہتا ہے چھوڑ دے، عبادت نہیں ہوتی تو میرے بندے بیٹھ جا، ویسے بیٹھ جا، بندوں سے اللہ کو پیار ہے، اب بات نے اللہ نے بوجھ نہیں بنائی بندوں کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کا بچے کی ایک تربیت ہے، پھر گھر میں آپ رکھیں، بچے کے سامنے منہ بنانے کی بجائے اچھی باتیں کریں، بھئی آج روزہ رکھا بڑا مزہ آیا، صبح سحری کے وقت اٹھے، اور کچھ نہیں، بچے کو سحری کا تصور دیں، اس کو صبح اٹھائیں کہ بیٹا صبح سحری بھی کریں گے اور اسکول جاتے آپ کو ناشتہ بھی ماما کروا دیں گی، تو ہم صبح سحری کی برکتوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اس کو میرا پیارا بیٹا اٹھ گیا، آؤ جی ہم دونوں، میری اللہ بخشے ہماری ماں جنت الفردوس میں جگہ دے، ہاں جی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا جب ہماری ماں تہجدوں میں ہمیں اپنے ساتھ کھڑا کر لیتی تھی، پتہ بھی نہیں تھا، مائیں کھڑی کرتی ہیں، ابا جی تہجد میں اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، میرا بیٹا اٹھ جا، چلا ہم دونوں نماز پڑھیں، ابو جی کے ساتھ پڑھے گا نماز، لو جی ہلکی نماز پڑھے اس کے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ بچے پہ آپ کریں گے تو بچے کے سامنے تو بچہ کرے گا، بچہ کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانتا، نہ باپ کی نہ ماں کی، صرف بچہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے، بچے نے اصول بنایا ہوتا ہے کہ جو دیکھنا ہے وہ کرنا ہے،
جو سننا ہے وہ تو کرنا ہی نہیں نا بچے نے کسی صورت میں. یہ پکی بات ہے. آپ اس کو لالچ دے کے جو مرضی سنا لیں, نہیں مانتا. آپ نے جو کرنا ہے نا, ابو نے جو کرنا ہے اس نے اسی طرح کرنا ہے. آپ بچوں کو نقلیں اتارتے دیکھتے ہیں, نقلیں اتارنا کیا ہے, وہ ابو جی کو کرتا ہوا دیکھتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد, ان کے والد مولوی خیر الدین صاحب جو تھے وہ بہت بڑے بریلویوں کے عالم تھے, یہ خود اہل حدیث تھے. تو مولانا نے اپنے ابا جی کو مسجد میں واز کرتا ہوا دیکھتے تھے, تو کہتے پھر ہم کیا کرتے, وہ ممبر پہ چڑھ کر واز کرتے تھے. تو کہتے میں, میری بہنیں, ہم سب کیا کرتے تھے, ہم اپنے گھر میں صندوق جو ہوتے تھے نا اس کا ممبر بناتے, میں پھر سب کے اوپر کھڑا ہو جاتا, باجیوں کو نیچے بٹھا لیتا ہم بہن بھائی, پھر میں تقریر کرتا ابا جی کی طرح, ایسے ہو گیا, ایسے ہو گیا, ایسے ہو گیا, ایسے ہو گیا. اور اردو زبان کا سب سے بہترین خطیب جس کو مانا گیا وہ ابوالکلام آزاد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ. ان کی تقریروں نے لوگوں کو ہندوستان میں جگا دیا تھا انگریز کے خلاف. یعنی اس قدر یہ اثر ہوتا ہے ماں باپ کا. ابا جی ساری رات فلم لگایا نا کہ یہاں رکھی, ابا جی ٹک 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 ٹک, بچہ بھی وہی کرے گا. ابو گیم میں کھیلنے, بچہ بھی گیم کھیلے گا. ابو لوڈو کھیلنے, بچہ بھی لوڈو کھیلے گا. ابو کو سگریٹ پیتے دیکھتا ہے, بچے بھی لگا لیتے ہیں سگریٹ. اصل میں انسان کا بچہ باندر کا بچہ ہوتا ہے, سمجھ گئے, بندر کا, جو بندر نے دیکھنا ہے انسانوں کی نقلیں اتارتا ہے. تو آپ نیکی والے کام کریں جس سے اولاد نیکی کی نقل اتارے آپ کی, ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر بچے اس طرح سے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے بچوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ میرا بھانجا آتا ہے, میں اسے ڈیلی پوچھتا ہوں, ہاں جی اس دفعہ روزہ کہاں رکھا, فیل الماری میں رکھا. لو جی وہ تو چرا کے لے جائے گا وہاں سے کوئی, او ہو تو پھر میں تالا لگا دوں گا نا, اس کو لاک لگا دیں, محمد سے بولا ہے لاک لگا دیں. وہ تو صبر تو دے اس کو روزہ رکھنے کا, رکھا کہاں رکھا کہ نہیں رکھا, ٹھیک ہے نا. اسے پوچھتے ہیں او ہو یہ تو میں نے تو پیٹ میں رکھا ہے, آپ نے ویسے وہاں کرا, پیٹ میں رکھتے ہیں روزہ. اچھا جی وہ کیسے رکھتے ہیں, بس صبح روٹی کھا لو, اندر چلا جاتا ہے, چلو جی اندر رکھو, پھر اس کو کوئی بھی نہیں ہاتھ لگا سکتا, جو چوری بھی نہیں ہوتا. اچھا جی ٹھیک ہے. یعنی ایک بچوں کو, آپ کے تو ذہن میں تربیت نام کی شے کوئی نہیں. رات کو ہم, میری نانی, میری خالائیں مجھے اپنے ساتھ 3 مہینے کی چھٹیوں میں سلاتی, سارے قصے ہی انہوں نے مجھے سنائے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا قصہ, حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ, حضرت آدم کا قصہ, حضرت موسیٰ کا قصہ, حضرت عیسیٰ کا قصہ, نبی پاک کے قصے, سارے انہوں نے مجھے رات کو سوتے وقت چارپائی پہ, گرمی کی ہوتے چھت پر لیٹتے تھے, وہ انہوں نے جناب ہمیں سارے قصے ہی اس. ہم نے پھر ریپیٹیشن سے سننا, خالہ آگ میں کیسے ڈالا, تو وہ جلا نہیں. حالانکہ نا, جس کو اللہ بچاتا ہے اس کو کوئی نہیں جلا سکتا بیٹا. اور جس کو جو ہے ایسی باتیں یہ ایمان پختہ کرتی ہیں. اب تمہارے پاس قصے ہی نہیں ہیں, کہانیاں نہیں ہیں, نوبیتا ہے, ہیں جی گیجٹس ہیں, ہیں جی وہ ٹام اینڈ جیری ہیں آپ کے پاس, ہیں جی الٹے سیدھے ننگے مندے کارٹون ہیں, سینڈریلا ہے, پرنسز اینڈ کنگ ہے, لائن اینڈ ہز کنگ ہے, ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن اے وال, ہمٹی ڈمٹی ہیڈ اے گریٹ افار. نہ 10 وہ انڈے نے تیرا کی کرنا تیرے بچے کا. واٹ نان سینس یار. ایک لڑکا ٹوٹ بٹوٹ کھاتا تھا بادام اخروٹ. جو اس بچے کو یہ زبانی یاد ہو گئی ہیں, آپ سوچیے اس بچے کو 100 صورتیں یاد نہیں ہو سکتی. اگر وہ نظمیں یاد کر سکتا ہے تو صورتیں بھی یاد کر سکتا ہے. نہیں, کفر نے آپ کے بچوں کو چھوٹی صورتیں یاد کرانے کی بجائے کیوں نہیں آج تک اتنی سی پوئمز کی جگہ پر وہ نظموں صورتوں چھوٹی کتاب بنا کر انہوں نے یاد کروائی. سوچے نا, یہ سیکولر نظام تعلیم ہے, وہ آپ کے بچوں کو غلط بناتا ہے. وہ کبھی بھی دین نہیں آپ کے بچوں کو دے گا. سال میں کس دن روزہ رکھنے سے ممانعت کی؟ 5 دن. 3 دن بڑی عید کے اور 2 دن چھوٹی عید کے. ایک صحابی رسول تھے, کیا ان کا نام حضرت ابو طلحہ تھا, آئی تھنک ذہن میں یہ آ رہا ہے. یہ وہ صحابی رسول ہے, یہ جہاد کرتے تھے, روزے نہیں رکھتے تھے. تو ان کو پھر جب جہاد ہوا تو وہ بوڑھے ہو گئے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے سوچا, انہوں نے کہا یار روزے نہیں رکھے رمضان کے نا, کیونکہ جہاد میں جاتے مسافروں کو منع. تو انہوں نے پھر اپنی زندگی کے باقی 30 سال سوا دونوں کی عیدوں کے 5 دن کے
ساری زندگی روزوں میں گزار دی، صرف چھوٹی عید کے 2 اور بڑی عید کے 3 یہ روزے نہیں انہوں نے رکھے۔ سال میں وہ 365 دنوں میں 360 دن اور 30 سال تک روزے ہی رکھتے رہے۔ ادھر موت پڑی ہوتی ہے، روزہ لگ رہا، روزہ ہوں ادھر جا رہا، روزے میں ادھا ہو گیا۔ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، ایک دن قرآن مجید پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے سورہ انفال کی ایک آیت میں گئے، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو چاہے تم بھاری ہو یا ہلکے ہو۔ اسی وقت قرآن مجید بند کر دیا، پھر جہاد کا خیال آ گیا، بیٹوں سے ڈھال منگا لی، تلوار، نیزہ، گھوڑا، زین ڈالی، اوپر چڑھ گئے۔ بچوں نے کہا باجی اس عمر میں کہاں جا رہے؟ کہتا اللہ نے کہہ دیا کہ باری ہو یا ہلکے ہو خدا کی راہوں میں نکل کھڑے ہو جاؤ، اب نہیں بیٹھنا۔ روکتے رہ گئے سارے، بڈھا ضعیف 80 سال کا گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا گیا۔ تو حضرت عثمان کے دور میں بحری بیڑے کے اندر وہ شامل ہو گئے کہ جا کے جہاد کرنا ہے رومیوں کے ساتھ سمندر میں، تو ادھر ہی ان کی وفات ہو گئی۔ تو 7 دن تک حضرت انس کہتے ہیں ہم اس کی لاش لے کر نا جہاز میں ہم نے رکھی کہ خشکی ملے گی تو وہاں اس کو دفنائیں گے۔ 7 دن تک مجال ہے کہ ان کی لاش معمولی سی بھی خراب ہوئی ہو، چہرہ ہی چہرہ چمکتا رہا، جسم میں خوشبو آتی رہی، وہ پاک تھا۔ اللہ کے پیارے نبی کے صحابی ایسے ہی نہیں تھے، ایسے ہی نہیں اللہ نے ان کو کہا کہ جنتوں میں وہ تیرے ساتھ ہوں گے اور ویسے ہوں گے اور ویسے ہوں گے، سمجھ گئے؟ تو بھائی جان یہ جو سال میں کتنے روزے رکھنے ہیں، یہ تو روزے رکھی جائے۔ حضور نے کہا سب سے پیارا جو روزہ اللہ کو پسند آیا نا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ 1 دن روزہ اور 1 دن روزہ نہیں، 1 دن روزہ 1 دن، آدھے سال یعنی 6 مہینے روزے کے بن جاتے تھے اور 6 مہینے ان کے۔ حضور نے اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ ایک اللہ کو تہجد داؤدی بڑی پسند ہے اور ایک اللہ کو صوم داؤدی۔ تہجد داؤدی کیا ہے؟ بھی رات کو سو جائے، آدھی رات کے وقت اٹھ کے وضو کر کے تہجد پڑھے، تہجد پڑھ کے پھر سو جائے، فجر کے لیے لگ دوبارہ اٹھے، 2 دفعہ نیند توڑے۔ اللہ کے فرمایا یہ ادھر جائے پھاہا وڈنا ہے نماز دا، ٹھیک ہے نا، سونا ہی نہیں، جے سو مصیبت گل دوبارہ اٹھنی مشکل ہو جائے گی۔ ابو جی ابھی پوچھ رہے تھے کاشف علی سونا ضروری ہے؟ میں کہا نیک لوگوں کے لیے تو سونا ضروری ہے۔ کہتے ٹیچر آنا کہ میں کہا نہیں، میں تو نیک لوگوں کی بات، نیک لوگوں کے لیے تو ضروری ہے ابو جی، بہت ضروری ہے۔ تہجد ہے ہی حدود سے بیدار ہونا، نیند توڑنا نہیں۔ کہتے پھر بھی اگر رات جاگتا رہے تو میں کہا رہے جاگتا، پڑھ لے، اس کی بھی قبولی ہو جانی ہے، ہم نے کون سا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ پر جاگ کیوں رہا ہے شیطان، سوتا کیوں نہیں ہے؟ ہمیں بھی جاگنے کی تو ریزن بتائی جائے نا، ہمیں بھی بتائیں نا بھی آپ کیوں جاگ رہے ہیں۔ مثلا کیا آپ رات کو حالے لے کے کھیتوں میں چلے جاتے ہیں؟ رات کو آپ سارے دکانوں پہ چلے جاتے ہیں، بھی رات 9 بجے کے چلو دکانوں پہ چلیے، رات دکان کھولنی۔ شیطانی کام، شیطانی روٹی میں سوال پوچھنے والے کا ہم جب وہ پوچھتا ہے نا ہم سے سوال بھی رات جا کے بھی پڑھی جا سکتی، ہمیں پتہ چلتا ہے ایہ الشیطان، یہ شیطان ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جاگتا ہے رات ساری، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند، اللہ کو وہ تہجد بڑی پسند جس میں بندہ نیند توڑ کے اٹھے، کیونکہ اصل مقصد تہجد کا یہ ہے کہ اپنے نفس کو کچل کر اٹھنا، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ نفس کچلا نہیں جاتا، تہجدیں پڑھی جاتے ہیں، اس لیے تہجدیں بے روح ہو جاتی ہیں، کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ لو جی ایک سوال آیا ہے میرا خوشیہ بھائی پتہ نہیں کرتا یہ سنیے، کہتے جی میرا کاشف بھائی سے یہ سوال ہے کہ اولاد فاطمہ میں سے یعنی امام باقر، امام زید، جعفر الصادق اور باقی ائمہ نے کیا کسی ایسے شخص سے جو اہل بیت سے نہ ہو علم حاصل کیا؟ ہاں جی کیا،
یہ کہتے نہیں جی کسی سے نہیں کیا، میں بتاتا ہوں کیا۔ ہمارے پاس مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت امام باقر جو ہے یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت وہ نبینہ ہو چکے تھے اس وقت، تو انہوں نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا محمد باقر، محمد باقر، حضرت امام زین العابدین کا بیٹا، امام حسین کا پوتا، تو وہ نبینہ ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ اللہ اللہ، میرے نبی کا بچہ آیا۔ تو انہوں نے یہ سینہ کی گھنڈی کھول کے نا، ان کی وہ گھنڈیاں نہیں بٹن کی جگہ لگی ہوتی، وہ کھول لی، کھول کے اس کے اندر پھر اپنا دایاں ہاتھ رکھا، سینے مبارک پہ پھیرا، کہتا ہائے 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 کتنا ٹھنڈا تے روشن سینہ میرے پیارے نبی کی اولاد کا ہے۔ پھر چوما ایسے کر کے، اتنا پیار کرتے صحابہ کرام، پڑپوتے کا پیار، امام حسین کے بیٹے کا پوتا، بیٹا ٹھیک ہے، امام حسین کا پوتا، اتنا پیار کیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ اور پھر انہوں نے کہا میرے نانا جان کیا آپ نے حج کیا تھا ان کے ساتھ؟ کہتے میں نے کیا بیٹا۔ کہتے میرے نانے کا حج سنائیں، میرے نانا جی نے کیسے حج کیا۔ پھر بڑی لمبی 5 صفوں کی وہ ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، جس کے اندر سے، اس حدیث کے اندر سے امام شافعی نے 300 مسئلہ نکالا ہے، 300 مسئلہ نکالا کہ ایسا بھی اس میں سے ثابت ہوتا ہے، یہ بھی اس میں سے ثابت ہوتا ہے، یہ بھی اس میں سے ثابت ہوتا ہے۔ شیعہ کو تو میں نے اس لیے سنائی نا کہ وہ کہتا ہے، انہیں کیا کہتے ہیں ہمارے اہل بیت نے کسی سے غیر اہل بیت سے علم ہی نہیں لیا، غلط بات۔ سنی کو اس لیے میں نے سنائی کہ تیری جو ہے نا عقل کے اندر یہ پتہ ہو کہ صحابہ کرام نے رسول پاک کے بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کی بجائے نواسوں کے پوتوں کی اتنی عزت کی ہے۔ کتاب الحج صحیح مسلم، اس میں سے نکال کر دیکھے، سب سے پہلے یہ حدیث، اس نے کہا میرے حبیب، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتر آیا ہے، سینے پہ ہاتھ پھیر کے اس کے جسم پہ پھیرا، سینے پہ ہاتھ رکھا، سبحان اللہ، کہتے ہیں اندھا ہو گیا ہوں، چل ہاتھ پھیر کے پتہ کر لیں کتنی ٹھنڈک ہے تیرے سینے میں۔ امام محمد باقر کے سینے پہ، ان کو کہا جاتا ہے باقر العلوم، نانے کے نام پر، نبی پاک کے نام پر نام ہے نا، اصل نام ہے محمد باقر، ان کا باقر العلوم کہتے ہیں جو علم کو جاری کرنے والا ہو، ٹھیک ہے نا، بانٹنے والا علم کو ہو، تو باقر ان کا لقب پڑ گیا کہ علموں کا بانٹنے والا، بیٹھ کر درس دیتے تو علماء کو لوگ سنتے تھے۔ اور کیا ان 12 ائمہ علیہ السلام میں سے کوئی نابالغی میں ہی مجتہد بنا ہے؟ نابالغی میں تو کوئی مجتہد نہیں بنا، باقی یہ ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر یہ 12 امام جو تھے نا، 11 آئے ہیں، 11، 12 کا قیاس ذکر، 12 تو ابھی آنا ہے، تو ایک سے ایک بڑھ کر یہ امام جو 11 ہوئے ہیں نا عالم تھے، اور ایک امام تو 25 سال کی عمر میں امام علی نقی جو ہے نا، وہ تو 25 سال کی عمر میں شہید کر دیے انہوں نے، ان کو زہر دے کے نا، اور ان کا تو آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قید خانے میں جس میں بند کر دیا تھا نا چھوٹی عمر میں ان کو، تو اس میں امام صاحب کو جب پکڑ کے لے آئے ہیں تو وہاں آپ 2-4 سال 5 سال رہیں، تو آپ نے اپنی جو وہاں قبر کھود لی اس قید خانے کے اندر، بس اسی کے اندر لیٹ کر سارا دن نماز پڑھتے، قرآن مجید پڑھتے رہتے، اپنی قبر کو روشن کرتے رہتے۔ بڑے اماموں کے ساتھ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ بڑا اس امت نے ظلم کیا ہے، بس جب بھی تو چھتر کھا رہی ہے۔ اب یہ یزید کا ساتھ اس وقت امت نہ دیتی، امام حسین کا دے دیتی، تو آج یہ آپ کے اوپر جو فرعون ہے نا، یہ مسلط نہ ہوتے۔ اس وقت ساتھ ہی کسی نے نہیں دیا، انہوں نے بھی دیکھا بھی یہ سارے بک بکا گئے، انہوں نے کہا جاؤ بھائی ہم تمہارے پیچھے، تم آج کچھ اور ہوتے ہو، کل کچھ اور ہوتے ہو، ہم نے اس دنیا کے اوپر ضرور ذلت اختیار کر، اپنا وہ جا کے اللہ اللہ کرتے رہے، انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں دین کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ ان تمام ائمہ پر اپنے سلامتی بھیجے، اور میں تم کو علیہم السلام کہتا ہوں کہ ان پر سلامتیاں ہوں، اللہ پاک ان پر رحمتیں فرمائے، وہ اپنے دین کو، اپنے نانے کے دین کو اس طرح پہنچاتے رہے۔ باقی ہمارے اہل سنت میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث شروع سے ان کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تشریف البشر فی ذکر الائمۃ الاثنا والعشر، امام نواب صدیق حسن جو ہے نا،
انہوں نے یہ لکھی تھی، جنہوں نے اہل حدیثیت پھیلائی ہے نا، نواب نے، اس کے پیسے پر ساری دولت خرچ ہو کے جائے پورے برصغیر میں اور ہندوستان سے باہر بھی اہل حدیثیت انہوں نے پھیلائی ہے، انہوں نے ان کے حالات زندگی میں 12 اماموں کے حالات جو انہوں نے بھی لکھے ہیں، اب چھاپتے نہیں ہیں، ایک 4 خلیفوں والا حصہ لکھا ہے، ایک 12 والا لکھا ہے، تو 4 خلیفوں والا چھاپتے ہیں، وہ جو 11 بی بی فاطمہ کی اولاد کے وہ پر میرے پاس ہے 125 سال پرانا نسخہ ہے میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ کیا نابالغ کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر ہاں تو رخصتی کب کی جائے گی؟ لو جی، پہلے میڈیا پہ بڑی باتیں، مولویوں کو چھوڑتے کوئی نہیں، میں اب کہہ دوں گا ہاں ہو سکتا ہے، شور پڑ جانا ہے، لو جی کب بچی کا نکاح کر رہے ہیں جی فلانا، بالکل ہو سکتا ہے۔ باپ کو پتا ہو کہ میں نے مر جانا ہے، وہ بچی کا ولی جو ہے بچی کو ایسی جگہ پہ یا بچے کو ایسی جگہ پہ اس کی شادی کر سکتا ہے، اس کا ولایت اس کی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ وہ اس لیے کر کے جائے گا کہ میرے بچے کو بعد میں رشتے کی جو ہے نا ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہی ابھی بھی جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں کون ان کو رشتے دیتا ہے؟ بڑے مشکل۔ تو اپنی زندگی میں اپنے بچے کے تحفظ کے لیے رشتہ کر کے اس کے چاچے تائے کوئی بھی ہیں ادھر ہو سکتی ہے، اور باپ کو یہ حق حاصل ہے۔ باپ اگر ختم ہو جائے یا زندہ ہی ہے لیکن بچہ بڑا ہو گیا تو اب اس بچے کو جو حاصل ہوگا حق، اس کو ہم کہتے ہیں خیار بلوغ۔ خیار اختیار کے معنوں سے نکلا ہے اور بلوغ بلوغت کے معنوں سے، کہ بالغ ہو جانے کے بعد بچے کو بھی اور بچی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو برقرار رکھے، یا وہ کبھی میں اس نکاح کو نہیں مانتا میں ختم کرتا ہوں، تو اس کو بھی حق حاصل ہو جائے گا۔ بچی اور بچی کی رخصتی تب کی جائے جب وہ بالغ ہو جائے، تو پھر اس کی رخصتی کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے گھر لے جا سکتا ہے، لیٹ بھی لے جا سکتا ہے، بالغ ہونے کے بہت دیر بعد بھی لے جا سکتا ہے، تو پہلے نکاح کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 18 سال والی عمر کی قید ہے عمران خان نے لگائی، وہ جی یورپ میں، یقین جانے یہ جتنے ہمارے پاکستان کے اندر ان پڑھ گوار اور جاہل اور کھوتے ہیں نا، کہیں بھی نہیں، انہوں نے واللہ میں آپ کو بات تو جتنے مرضی امریکہ سے بھی ہوا ہے نا، یہ واپس بھی آئیں گے نا، یہ آ کے نا گدے ہی رہنے، یہ امریکہ کوئی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اور یہ امریکہ جاتے ہیں اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے، کوئی آؤٹنگ کرنے کے لیے، کوئی چل ماحول، کوئی تھوڑا دن ڈپریشن سے نکلنے کے لیے، کوئی پھر تر کے کوئی ادھر ادھر آئس کریم کھائی، کوئی زنا کیا، کوئی پب میں چلے گئے، اتنے حال اللہ مچائی، کر کرا کے ٹھیک ٹھاک ہو کے 2-4 دن میں ٹینشن دور کر کے کر، یہ اس لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، امریکہ کی ایسی 20 ریاستیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جہاں پر 16 سال 14 سال 12 سال سب کا نکاح ہوا کہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ نکاح کی کوئی پابندی ہے؟ نکاح کے لیے صرف بلوغت ہونی چاہیے یا اسلام بھی کرتا، ایسے یہ پابندیاں لگاتے پھرتے ہیں جی 18 سال، اس سے پہلے اگر بچہ زنا کرے پھر کیا کرنا ہے؟ بالکل غلط ہے۔ خود امریکہ اور یورپ کے دوسرے ممالک انہوں نے آج تک اس طرح کی فضول پابندی، ہمارے ہاں ہر بات الٹی لے کر آنی ہے۔ گاندھی سے پوچھنا نا، کہتا گاندھی کے علاوہ کوئی فواد، کہتا ہے عالم ہی کوئی نہیں، ہمیں بھی پتہ چل گیا بھی تیرا معیار کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہاں جا کر تم اور وہ تیرا استاد جی گرتے ہیں، جا کے کوئی پاک پتن جاتا ہے اور تو ادھر تک جاتا ہے، ملا دی دوڑ میں تو مسجد تک ہے، تمہاری دوڑ بھی ہم نے دیکھ لی، کچھ نہیں ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ یقین جانے یہ جتنے امریکہ سے آتے ہیں وہاں کے رہنے والے بھی، ان کو بھی نہیں پتا وہاں کا کیا حال، 20 سال سے رہ رہے ہیں، اور آپ لوگ ان سے مروب ہو جاتے کہ ان کو سارا ان کو امریکہ میں تو جمع دار نہ کوئی رکھے، وہاں کتے نہ لاتے ہیں، یہ کو وہاں پڑھاتے ہیں کہ ان کو بٹھا کے وہ تھنک ٹینک بناتے ہوں گے، یہ چلے جاتے ہیں بٹھانے ملکہ الزبتھ، آؤ بھی سارے پاکستانی بھی دسو کی کرنا ہے، ملک ادھر چلانا، انگریزی بولنا شروع کر دیتے، پینٹے پہن کے یہاں آ جاتے ہیں، ڈالر جیب میں ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے بھائی جان کو کیسے پوٹنا ہے، وہ جناب اس سے کھانا پینا موجیں کرنی، آپ بھی چور وہ بھی چور، نہ علم سے ان کو تعلق نہ قوم کو تعلق۔ ویسٹ کو اس کی سیولائزیشن کی تفہیم، اس کا علم، اس کا سوچ، اس کے کانسیپٹس، اس کے تھیوریز، اس کے نظریات، وہ کیسے کیا سوچتے ہیں اور کس طرف کا اپنے تمدن اور اپنی سیولائزیشن اینڈ کلچر کو لے کر جا رہے ہیں، دس از ویری ڈفرنٹ۔ یہ تو بالکل ایک الگ وے ہے علمی۔ علم یہاں پر رہتے ہیں سعودی عرب میں، آپ دیکھیں کیا سعودی عرب میں دین اترا ہے تو کیا وہاں کا بدو پڑھا لکھا ہے؟ ان کو عربی نہیں آتی، وہ جاہل کے جاہل ہے۔ ویسے ہی علم کی دنیا ہر جگہ الگ ہوتی ہے،
ہمارے ہاں جو ویسٹ کا پڑھنا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. تفہیم مغرب بذات خود ایک بہت بڑا مطالعہ ہے, ایک بہت بڑی اسٹڈی ہے کہ آپ اس اتنی بڑی اسٹڈی کو لے کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کو پڑھتے ہیں کہ وہ قوم کیسے سوچتی. وہ وہاں جائے بغیر ہی آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں. وہ آپ کے پاس نالج ہے, بکس ہیں, میرے پاس ہیں, لے لیں 300 کتابیں ہیں. جس آدمی نے مغرب کو سمجھنا میں اس کو 300 کتابیں دوں گا, بیٹھ کر آرام سے یہاں بیٹھ کر پڑھے, میرے پاس انشاءاللہ اس کو میں سمجھا دوں گا. جتنا قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے علم چاہیے نا, اتنا ہی مغرب کو پڑھنے کے لیے علم چاہیے, کیونکہ وہ ایک جال بنا ہوا ہے اور آپ سارے ایسے گمراہ ہو گئے. 26 کروڑ لوگ صرف آپ ہیں جن کو انہوں نے پاگل بنایا ہوا ہے. 5 ارب دنیا کے لوگوں میں سے 4.5 ارب باندر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے پیچھے لگا کے, ڈگ ڈگی بجائی جانے, ٹگ ٹگ ڈگ 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 ڈگ, ترقی, مساوات, فریڈم آف ایکسپریس, میرا جسم میری مرضی, یہ وہ سب وہ ڈگڈگی بجتی ہے. باقی سارے باندر نیچے نچ رہے ہیں. اللہ اللہ تو خیر سلام. اس لیے مغرب کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اچھا جی, لو جی آخری سوال. آپ کے لیکچر بڑے شوق سے سنتا ہوں, انتظار میں رہتا ہوں. اللہ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سوال یہ ہے کہ علم کشف کیا ہے؟ جس طرح ہم سنتے ہیں کہ کسی نے کشف کیا, کسی کی قبر کا حال پتہ لگا لیا, وہ کس حال میں ہے, اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے, کیا یہ غیر نبی کو بھی حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, کسی شخص پر غیب کی دنیا کے کسی واقعے کا کھل جانا, ظاہر ہو جانا, نہ یہ ناممکنات میں سے, ٹھیک ہے, کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, اور نہ یہ ایسا کھلا ہوا ہے کہ یہ اللہ نے دروازہ ہی کھول دیا بھی جو جی چاہے دیکھتا رہے ہر بندہ. کچھ نہیں. کشف کا علم بذات خود ہے. اللہ کسی پر بھی کوئی چیز کھول دے, اور اس کے لیے ولی ہونا کوئی ضروری نہیں. کسی کافر میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی بات اس کو دکھا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو ہدایت نصیب ہو جائے. نبی علیہ السلام کو بھی جو حضور پاک کو دکھایا گیا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, کہ ایک اس میں سے غیبت کرتا, دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, تو وہ حضور پاک پر بھی 24 گھنٹے یہ کیفیت نہیں رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو, حضور پاک کو فرشتہ آ کر بتاتا تھا اور پردے ہٹا دیے جاتے تھے نبی علیہ السلام کے سامنے سے, اور بتا دیا جاتا تھا کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے. اور یہ ہر وقت کیفیت نہیں رہتی تھی نبی علیہ السلام کی. جب میرا اللہ دکھانا چاہتا تھا دکھا دیتا تھا, جب نہیں دکھانا چاہتا نہیں دکھاتا. کشف کی یہ تو قبر کا حال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ پر جب الزام لگا ہے تو حضور علیہ السلام اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں, ورنہ حضور کہتے میں نے کشفن دیکھ لیا, وہاں کچھ بھی نہیں تھا, ہے جی, وہ اکیلی رہ گئی, آتا ہوا وہ میرا صحابیوں نے لے آیا راستے میں, وہ پورا واقعہ ہے. تو کشف تو ایسا ہوا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا جاؤ جا کر پتہ کر کے آؤ کہ اس وقت جو ہے نا مشرکین کیا کر رہے ہیں, ورنہ حضور کہتے لو جی مجھے تو سارا پتہ ہے یہاں بیٹھے ہوئے کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو کسی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا, حضرت شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ یا یوسف, حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی, یعقوب علیہ السلام آپ کا اپنا ہی شہر تھا کنعان, اور آپ کے بیٹے کو آپ کے دوسرے بیٹوں نے, حضرت یوسف کو دوسرے بیٹوں نے کنویں میں پھینک دیا. تو آپ بالکل آنکھوں والے بھی تھے, نبی بھی تھے, تو آپ کو پتہ ہی نہ لگا کہ بیٹا وہاں کنویں میں پھینکا ہوا, میں جا کے نکال کے لے آؤں. اور جب 40-45 سال گزر گئے, آپ کی آنکھیں, اللہ نے کہا یَسْتَعِنَهُ, آنکھیں اس کی اندھی ہو گئیں. وَهُوَ کظیم, وہ غموں سے اس طرح بھر گیا جیسے مشک پانی سے بری ہوتی ہے, اور وہ کہے یا صف یوسف, ہائے او میرے یوسفا کدھر گیا ہیں. تو اس وقت وہ پڑھے تو پھر اچانک اس زمانے میں جب بوڑھے ہو گئے تو کہا انی, میں محسوس کرتا ہوں کہ ریو یوسف, یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ابھی قافلہ وہاں سے چلا, حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا دیا نا, اس کو کہا کہ جا کر اپنے قاصد کو کہ ابا جی کے پاس لے جا اور ان کے چہرے پہ ڈال دیں, ہاں جی. تو ادھر سے یوسف علیہ السلام کا قمیض لے کر چلا تو اس کی خوشبو آ گئی. تو انہوں نے کہا
کہ ہم انبیاء جو ہوتے ہیں ہماری حالت اس آدمی جیسی ہوتی ہے جیسے بجلی کڑکے اندھیری رات میں، کچھ دور تک کا حصہ نظر آ جائے تو آ جائے، دور تک اینڈ تک نظر آ جاتا ہے، وہ رستہ صاف ہے۔ اگر نہ آئے تو اپنے پاؤں کی پشت کے نیچے کی چونٹی کا بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے نیچے چونٹی ہے کہ نہیں۔ علم غیب اللہ کی ذات کا ہے، علم غیب نہ نبی کو حاصل ہو تو نبی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہاں ہے کہ ہر وقت ہی 24 گھنٹے نبی علم غیب میں رہتا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ غیر نبی پر بھی یہ بات کھول سکتا ہے، آپ کو بھی کوئی چیزیں خواب میں دکھا سکتا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے نہ حجت ہیں غیر نبی کی خواب، نہ ہمارے لیے شریعت ہیں، نہ ہمارے لیے دلیل ہے، وہ جو کچھ بھی ہیں اس کے لیے ہی ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، تو اس کو جو زیارت ہوئی ہے وہ آزمائش ہے اس کی، کہ ہم نے تجھ کو آخری وہ نعمت بھی دکھا دی جو ابو بکر صدیق کو دکھائی تھی، اب اگر تو نے کچھ غلط کیا تجھے ہم نے نہیں چھوڑا۔ یہ ذمہ داری ہے، سرکار کا چہرہ مبارک دیکھ لینا، سعادت تو ہے، اس کے بعد جو ذمہ داری بن جاتی کہ تو نے دیکھا کس کا چہرہ ہے، اب اس کے بعد تیری آنکھیں غیر عورت کو دیکھیں گی، غیر مرد کو دیکھیں گی، ٹی وی دیکھیں گی، غلط فلمیں دیکھیں گی، ان آنکھوں کے ذریعے سے غلط راستوں کو جائے گا۔ اور تو نے کہا جی حضور سے میں نے سنا، تو کیا اب یہ کان گناہ سنیں گے، عورتوں کی باتیں اور غیر مردوں کی باتیں سنیں گے؟ یہ نہ کہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہو جانا، جہاں سعادت ہے وہاں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جانا بہت بڑی ذمہ داری اس آدمی کے اوپر پڑ گئی ہے، وہ اب پھنسا ہی پھنسا، اب اس کی جان نہیں چھوٹ دی کہ تجھے تو آخری نعمت بھی اپنے میں نے 14 صدیاں پیچھے لے جا کے تجھے سرکار کا چہرہ دکھا دیا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں ہمیں مدینہ ویسے ہی دکھا دے، ان کو نہیں دکھایا، تجھے تو میں آخر میں جا کے دکھا دیا سارا۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا علم آپ سب کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزے قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کو ہر طرح کا خیر عطا فرمائے، ہر طرح کے شر سے نبی پاک علیہ السلام کو جس سے بچائے اس سے بچائے، آپ کے بچوں کی مشکلات حل فرمائے، آپ کو دین دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے، نماز روزہ حج زکوٰۃ جو صدقے خیرات عمرے لوگ کر رہے ہیں اس موسم میں رمضان کے اندر، اللہ سب کا قبول فرمائے اور سب کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ جو روزے 15 گزر گئے اللہ تیری رحمت سے گزر گئے، جو آگے 15 آنے یہ بھی تیری رحمت سے ہی آنے ہیں۔ اللہ جہاں تو نے یہ رکھا کتنا ہم پہ بڑا احسان کر دیا، ہمیں پورے رمضان تک روزہ رکھنے کے بعد عید کی نماز شکرانے کے طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بڑی آرزو ہے کہ کوئی روزہ نہ چھوٹے، اور تیرے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، تو بڑا قوی ہے، ہم سب کو بھی قوی کر دے، مضبوط کر دے، کیونکہ روزے کی اب نہ جسم میں ڈال ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پہلی طاقت جاتی رہتی ہے نا، اب نہ ڈالنے کی طرف۔ تو میں کہتا ہوں یہ اللہ بتاتا ہے کہ اس طرح کسی دن بڈھا ہو جائے نا، تمہیں جوانی جاتی رہنی ہے، نڈالیاں ہوتی جانی ہیں، عبادتیں ختم ہوتی جانی ہیں، زور ٹوٹ جانا ہے تیرا سارا ختم ہو جانا ہے جی۔ روزے دکھاتا ہی اس لیے کہ زور ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ دکھاتا ہے 10 ہوئے ایک وقت کا کھانا نہیں میں نے تجھ کو دیا، تو دیکھ تیری حالت کیا ہوتی جاتی ہے۔ تو یا اللہ تو نے ہم سے نیک کام کرانے ہیں، ہمارے تو جسم بھی ساتھ نہیں دیتے، ہماری روحیں ساتھ ہیں، ہمیں ہمت والی روحیں ہمت والے جسم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔